ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات ہیں. اتنے زیادہ انعام احسان ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی سید المرسلین شافی المذنبین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی اتباع کریں، لوگ ان کی پیروی کریں. اس امت کے افراد ان کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنا نمونہ مان کر کے ان کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کو اپنا آئیڈیل مانا جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی کہ اس امت کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مان کر کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزاری. آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا، بیویوں کے ساتھ پیش آنا، اور اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رہا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی زندگی گزارنی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور اسوہ مان کر کے ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرز میں ڈھالنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی باتوں کو مانا گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو مانا، اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اپنے خواہشات نفس سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ تم دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو۔ تو ہمیں پیروی کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول دونوں کو لے کر کے چلنا ہے، دونوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم اس پر عمل پیرا رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات نہیں کرو گے، یعنی ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، کتاب و سنت دونوں کو لے کر کے چلنا ہے، قرآن و حدیث دونوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف ہم کتاب اللہ پہ عمل کریں، اس لیے کہ کتاب اللہ کی تشریح حدیث میں ہے، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں مجمل ہے، اس کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ہم صرف کتاب اللہ پہ عمل کریں گے تو اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول دونوں پر عمل کریں۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، لیکن مچھلی ہم کھاتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے، اس طریقے سے خون حرام ہے، لیکن تلی کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حدیث اس کی تشریح ہوتی ہے، نماز پڑھو کس طریقے سے پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، پوری تفصیل ہمیں حدیث میں ملے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تو قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، اس کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے، اسی لیے قرآن حدیث دونوں کو ہم لے کر چلیں گے اور دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی اور رسول کی دونوں کی اطاعت کرنی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی اتباع ہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب معاملہ ہیں ان کی، یعنی جو امام ہے، جو تمہارے لیڈر ہیں، جو تمہارے امام ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی بات کو ہمیں ماننا ہے، امیر کی بات کو ماننا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اطیعوا کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اولی الامر کی اطاعت اسی صورت میں کرنی ہے جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات حکم دے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی چیز کا حکم دے گے تو ایسی صورت میں ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اگر امیر، اگر امام قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات حکم کہتا ہے تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں ہمیں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو امام یا امیر یا حاکم کی اطاعت اسی صورت میں ہے جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق کسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر کے بھیجا اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ امیر جب گئے تو آگے انہوں نے کسی بات پہ ناراض ہو کر کے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں کودنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام پسو پیش پہ پڑ گئے اور بعض لوگوں نے انکار کر دیا، اور اسی حالت میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اس آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ اسی میں جلتے رہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جب اطاعت نہیں کی تو اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف
وہ امیر حکم دے رہے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت اسی صورت میں ہے جب قرآن و حدیث کے مطابق کسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ امیر ہو یا امام ہو یا مولوی ہو، کوئی بھی اگر حکم دیتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق تو ہمیں اس کی بات پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کو ہمیں ٹھوکر مار دینا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے جو اولی الامر ہیں، صاحب معاملہ ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ لوٹانے کا حکم دیا گیا اللہ اس کے رسول کی طرف، اولی الامر کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے باہمی نزاعات کو، اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنی ہے۔ دیکھنا ہے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے مطابق اپنے اختلافات کو حل کرنا ہے۔ دوسری حدیث بھی ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کی، اور ایسی نصیحت تھی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل دہل گئے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ کوئی الوداعی نصیحت ہے، جیسے کوئی شخص کہیں سے رخصت ہوتا ہے، کسی کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، اسی طریقے کی نصیحت یہ مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے امیر کے اطاعت و فرما برداری کرو۔ وان عبدا حبشیا، اگرچہ تمہارا امیر کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ متعین کیا جائے، پھر بھی اس کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من یعش بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا کہ جب مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ آج بہت سارے اختلافات ہیں، ہر مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی بدعت و خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کریں، نبی کے اطاعت و فرما برداری کریں، نبی کی سنتوں کو لازم پکڑیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں یہ گمراہیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی اتباع مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ ادھر ادھر کی جو پگڈنڈیاں، ادھر ادھر کے جو راستے ہیں یہ تم کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ اور اس حدیث کی تشریح ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا صراط اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور جو ادھر ادھر کے راستے ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہے جو تم کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، جو سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو صراط مستقیم صرف ایک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کسی بھی راستے پہ چل جاؤ کامیاب ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث پہ چلیں گے تب کامیاب ہوں گے، اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن و حدیث کی بات آ جائے اس پر عمل کریں، آمنا صدقنا کہیں، اپنے اختلافات کو ختم کر لیں، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فلا وربک، سورہ نساء کی آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے تیرے رب کی، لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات میں، اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ تسلیم کر لیں، اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی انقباض محسوس نہ کریں، بلکہ خوشی خوشی قبول نہ کر لیں، اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی حدیث آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، ہمیں خوشی خوشی اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پر فوراً عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے زبیر رضی اللہ عنہ، ان سے اور کسی شخص سے کھیتوں کی سینچائی کے معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے کھیتوں کو سیراب کرو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے پھوپھی ذات ہیں، اسی لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے زبیر، کہ تم اپنے کھیت کی سیرابی کرو یہاں تک کہ پانی مڈیر تک پہنچ جائے، اس کے بعد تم اپنے ساتھی کے لیے پانی چھوڑو۔ پہلے فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی رعایت دی تھی، لیکن دوسرے فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق دیا زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں انقباض محسوس کیا، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی اور کہا کہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں اور آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی بصر و چشم قبول نہ کر لیں، اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حدیث آ جائے ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا ہے، سارے اختلافات کو ختم کر دینا ہے اور خوشی خوشی اس کو تسلیم کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ورنہ ہم رسول کی مخالف اگر کوئی بھی عمل کریں گے تو سارے کے سارے اعمال ہمارے رائے گاہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس پر چل کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ یعنی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ تمہارا عمل اسی صورت میں قبول ہوگا جب اللہ اس کے رسول کی بات کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کی مخالفت میں کوئی بھی عمل رہے گا تو ایسی صورت پہ تمہارا عمل رائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ عمل بظاہر اچھا کیوں نہ ہو، خوشنما کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جتنا دین اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اتنے ہی دین پر عمل کرو، ان سے آگے مت بڑھو کسی معاملے میں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت پہ جانے سے انکار کر دیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے، جتنا دین اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اسی دین پر عمل کرے۔ دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے ہیں، سوجن آ جایا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان کو کمتر سمجھتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اب میں پوری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا، رات میں سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ کون شادی کرے گا؟ بیوی بچے ہوں گے، ان کی حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، ٹائم اس میں جائے گا، اسی لیے وہ شخص کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ 3 لوگ آئے تھے، ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں، لیکن میری حالت کیا ہے؟ اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔
وصلی وارقد، اور میں رات میں اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے اس حدیث پر۔ وہ 3 لوگ جو آئے تھے، بظاہر ان لوگوں نے بہت اچھا عزم کیا تھا، پوری رات عبادت کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، بظاہر تو اچھا لگ رہا تھا، یہ بہت نیکی کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ آپ کی سنت سے ہٹ کر کے یہ لوگ عزم کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین بتایا تھا اس سے آگے بڑھ رہے تھے یہ لوگ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے اور ان کو ڈانٹا، کیونکہ نبی سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں اسی دین پر عمل کرنا ہے جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، جتنا دین دیے ہیں اسی پر، اور جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کو انجام دی ہے اسی طریقے پہ عبادت کو انجام دیں گے، تب ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ دوسری حدیث بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ حلقہ حلقہ بنا کر کے اس طریقے سے اذکار کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو سب لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ ایسا ایسا اذکار کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ وہ خود گئے مسجد نبوی میں اور اسی حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ اے امت محمدیہ کے لوگ، تم کتنے جلدی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت سے موجود ہیں، ابھی آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ کے برتن نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور تم لوگ گمراہیت کا ایک دروازہ کھول رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تو خیر کا ارادہ ہے۔ کہا کہ کتنے خیر کے چاہنے والے ایسے ہیں جو خیر کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو ڈانٹا، کیونکہ ایک نئے طریقے پہ عبادت کو انجام دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اضافہ کر رہے تھے، اس طریقے پہ ذکر و اذکار نہیں کر رہے تھے جس طریقے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ہمیں دین پر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے جنت ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آخرت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، اور کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی ہم پیروی کریں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں نبی کی رفاقت نصیب ہوگی، یعنی آخرت میں جنت میں ہم نبی کے ساتھ ہوں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء، نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے، کس کے لیے؟ جو نبی کی اتباع پیروی کرے گا، جو نبی کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، جو نبی کی حدیثوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے جنت ہے، نبی کی رفاقت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا، یدخلہ نارا خالداً فیہا، جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلیں گے، اس راستے پہ جو اللہ اس کے رسول کے بتایا ہوا راستہ، کیونکہ یہی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، ورنہ ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ تو اسی لیے صراط مستقیم کو اختیار کیجئے۔ آج اختلافات کا دور ہے، دیکھیے مسلمانوں کے درمیان کتنے سارے اختلافات ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تحقیق کریں، دیکھیں کہ نبی کا راستہ کیا ہے، نبی کون سا دین دے کر کے گئے ہیں۔ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے اوپر ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے
کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور رسول کی مخالفت کرنے سے بچیں۔ رسول کی مخالفت میں ہمارے لیے تباہیاں ہیں، ہمارے لیے بربادی ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا من بعد ما تبین له الهدیٰ، ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے گا۔ مومنین سے مراد یہاں صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار بیان کیا ہے اور کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ جس طریقے سے ایمان لے آئے، جس طریقے سے آئے میرے صحابہ تم لوگ ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہو جائے تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار متعین کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی مومنوں سے مراد صحابہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی صحابہ کے علاوہ کسی دوسرے راستے پہ چلتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف ہو گیا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا اس کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وہ صحابہ جو غزوہ احد میں جیت چکے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، برہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ تم اس کو چھوڑنا نہیں، چاہے ہم جنگ جیتیں گے یا ہاریں گے، ہر صورت میں تم ان کو لازم پکڑنا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، کافر لوگ میدان کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں پائزیب ان کا نظر آ رہا ہے اپنے پائچوں کو اٹھا کر کے اس طریقے سے بھاگ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ہم مال غنیمت کے سمیٹنے میں کیوں پیچھے رہ جائیں۔ وہ لوگ پہاڑی کو چھوڑ کر کے نیچے اتر آتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن زبیر ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سخت حکم نہیں دیا تھا ہمیں، لیکن اس کے باوجود صرف چند لوگ باقی بچتے ہیں۔ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں میں تھے، وہ موقع کو بھانپ لیتے ہیں اور پیچھے سے پلٹ کر کے حملہ کر دیتے ہیں، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ رسول کی مخالفت کا یہ انجام تھا، رسول نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اس کو لازم پکڑنا، چھوڑنا نہیں، لیکن لوگوں نے نافرمانی کی جس کا انجام یہ ہوا۔ ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطاعت، تو طاقت رکھ بھی نہیں پائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ کی طرف بڑھا ہی نہیں، کیونکہ اس نے رسول کی مخالفت کی۔ رسول نے حکم دیا دایاں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ رسول کی مخالفت کا انجام ہوتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کی مخالفت سے بچیں، اور جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اسی دین پر عمل کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اسی میں ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے۔ صحابہ کرام دیکھیے کس طریقے سے حدیثوں پہ عمل کرتے تھے، ان کے سامنے بات آ جاتی تھی تو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی میں لگے رہتے تھے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود پہ جاتے تھے مخاطب ہو کر کے کہتے تھے واللہ انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم اپنے نبی کی اتباع میں ہم چوم رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے رب کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اب یہاں آ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے چونکہ کیا ہے اس لیے ہم اس کو کریں گے۔ یہ اتباع کا جذبہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو جس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کیے رہتے تھے
اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن وہ بھی اس جگہ پہ بیٹھتے تھے محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. تو ہمیں سنتوں کا شیدائی ہونا چاہیے، ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام یہ سب چیزیں جس میں اختیار دیا گیا ہے اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے. میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا بھیجتے تھے تو جب کھانا واپس آتا تھا دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کھائے ہوئے ہیں، وہ بھی وہیں سے کھاتے تھے. ایک مرتبہ کھانا بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، گئے بھاگے بھاگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے آج کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن تھا جس کی وجہ سے میں نے نہیں کھایا. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو ہمارے نبی ناپسند کرتے ہیں آج سے میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں. اس طریقے سے ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں کدو کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں. اس نے کہا کہ جس چیز کو نبی پسند کرتے ہیں آج سے میں بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں. تو کھانے پینے کے معاملے میں آدمی کو اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو بھی ڈھال لیا کرتے تھے. کھانے پینے کے معاملے میں بھی دیگر معاملات پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل ہی کرتے تھے. جہاں قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، فوراً اس پر عمل کرتے تھے. جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے کس طریقے سے صحابہ کرام عمل کرتے ہیں کہ سارے مٹکوں کو پھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ میں شراب کے نالے بہہ پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے. فوراً عمل کیا. اور جب گدھے کی گوشت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیتے ہیں تو گدھے کا گوشت ہاڈیوں میں پک رہا تھا. صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو کھا لیں بعد میں نہیں کھائیں گے، اسی کو ہاڈیوں سمیت پلٹ دیتے ہیں کیونکہ نبی کا فرمان آ گیا تھا، نبی کی حدیث آ گئی تھی، نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا. تو اسی لیے قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا ہے، بلا چو چلا کے اس کو تسلیم کرنا ہے. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. آج کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. تمام معاملات میں صرف عبادتوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. تمام معاملات میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. آپ کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. اسی میں ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت سے بچا، سچا پکا موحد بنا. رب العالمین ہمیں سے جو مر چکے ہیں ان کو قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمیں سے جو قرض دار ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما دے. رب العالمین دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان پریشان حال ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، مسلمانوں کا غلبہ عطا کر. رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے. رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.